اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ اعطاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون صلوات. عزیزان محترم، اس مقدس اور محترم مجلس شہادت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ اعراف کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ ہے، اور وہ آیت مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان ہے 157. طویل آیت ہے، اور پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ میں 3 موضوعات پر گفتگو فرمائی. پہلا موضوع اپنے حبیب کا تعارف کروایا. پہلا موضوع اپنے حبیب کا تعارف کروایا. دوسرا موضوع کہ ہم نے اس آخری نبی کو بھیجا کیوں، اور تیسرا موضوع کہ کن شرطوں پہ ہم تمہیں جنت عطا کریں گے. تو ارشاد ہوا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں کس کا؟ رسول کا، نبی کا، امی کا. وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کا، نبی کا، امی کا. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ اس نبی کے تذکرے کو توریت اور انجیل میں قیامت تک پاتے رہیں گے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، بھائی یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، یہ امی ہے. رسول جو اللہ کے پیغام کو پہنچائے، نبی جو اللہ سے پیغام لے. یہ 2 الگ الگ لوگ نہیں ہیں بھائی. جب پیغام لے رہا ہے تو نبی ہے، اور جب دے رہا ہے تو رسول ہے. وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کا، نبی کا، امی کا، وہ قیامت تک اس نبی کے تذکرے کو توریت اور انجیل میں پاتے رہیں گے. اور اب دوسرا موضوع کہ ہم نے اس نبی کو بھیجا کیوں. یامرہم بالمعروف، یہ نبی ساری اچھائیوں کا حکم دے گا. وینہاہم عن المنکر، اور تمہیں ساری برائیوں سے روکے گا. ویحل لہم الطیبات، اور یہ نبی ساری طیب چیزوں کو حلال کرے گا. ویحرم علیہم الخبائث، اور یہ نبی ساری خبیث چیزوں کو
حرام کرے گا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اور سنو، تم نے جو رسم و رواج بنائے، تم نے جو دستور بنائے، تم نے جو قانون بنائے، یہ اللہ کا نبی ان قانون کو توڑے گا اور اللہ کے قانون کو نافذ کرے گا. ہم نے اس نبی کو بھیجا کیوں؟ تاکہ تمہارے بنائے ہوئے دستور اور قانون کو توڑے اور اللہ کے قانون کو نافذ کرے. اور اب تیسرا حصہ، وہ شرائط کیا ہیں جن کی بنیاد پر تمہیں جنت عطا کرے گا. فالذین آمنوا بہ، اس محمد پر ایمان لاؤ. اس محمد پر ایمان، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو پہلی شرط اس محمد پر ایمان لاؤ. مالک ایمان لے آئے، اب تو جنت دے دے کہ نہیں. دوسری شرط یہ وَعَزَّرُوهُ، اس کی عزت بھی کرو، اس کی عزت بھی کرو. بھائی جب ایمان لے آئے اور نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو کیا دل میں عزت نہیں ہوگی؟ عزت تو خود بخود ہوگی. تو یہ قرآن کو الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ایمان بھی لاؤ اور اس کی عزت بھی کرو؟ تو تھے قرآن کی نگاہ میں کچھ لوگ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو گئے تھے، دل میں عزت نہیں تھی. بھائی ہم نے اس نبی کو بھیجا کیوں؟ یامر بالمعروف، یہ ساری اچھائیوں کا حکم دے گا. وینہی عن المنکر، اور ساری برائیوں سے تمہیں روکے گا. ویحل لہم الطیبات، اور ساری طیب چیز کو حلال کرے گا. ویحرم علیہم الخبائث، اور ساری خبیث چیزوں کو حرام کرے گا. اور تمہارے بنائے ہوئے رسم و رواج اور قانون کو توڑے گا، اللہ کے قانون کو نافذ کرے گا. بھائی بھیجا اس لیے کہ ساری نیکیوں کا حکم دے گا. ساری نیکیاں جانتا ہوگا جبھی تو حکم دے گا. ساری برائیوں سے روکے گا، ساری برائیاں جانتا ہے جبھی تو روکے گا. ساری طیب چیز کو حلال کرے گا، سارے طیبات جانتا ہے جبھی تو حلال کرے گا. سارے خبائث سے روکے گا، بھائی سارے خبائث جانتا ہے جبھی تو اس سے روکے گا. تمہارے دستور و قانون کو جانتا ہے جبھی تو توڑے گا، اور اللہ کے قانون کو جانتا ہے جبھی تو اسے رائج کرے گا. تو اتنا سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے. تو وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں کس کا؟ رسول کا، نبی کا، امی کا. اتباع کے معنی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں کس کا؟ رسول کا. یہ اتباع کے معنی کیا ہے؟ اتباع کے معنی پیروی کرنا. پیروی کرنا کیسے کریں پیروی؟ بھائی کوئی چلے، نقش قدم بنے، ان قدموں پہ پاؤں رکھ کر چلا جائے، اس کا نام ہے اتباع. ٹھیک ہے نا؟ کوئی چلے، نقش قدم بنے اور ان قدموں پر پاؤں رکھ کر چلا جائے، اس کا نام ہے اتباع. چلو ذرا مباہلے کی طرف جانا، ذرا سا آگے. رسول آگے ہیں، ان کے پیچھے فاطمہ زہرا ہے، ان کے پیچھے علی ہے. جب رسول نے قدم آگے بڑھائے تو نقش قدم بنے. بھائی جب رسول نے قدم آگے بڑھائے تو نقش قدم بنے. فاطمہ ان کے پیچھے ہے، فاطمہ نے نقش قدم رسول پر قدم رکھی. ٹھیک، اور جب فاطمہ آگے بڑھی تو نقش قدم بنے. ان کے پیچھے علی ہے، علی نے نقش قدم فاطمہ پر پاؤں رکھے، پیر رکھے. ٹھیک ہے، تو میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ فاطمہ اس بی بی کا نام ہے جو نقش قدم رسول پہ چلتی ہے، اور امامت اس کے نقش قدم پہ چلتی ہے.
دیکھیں بھائی، یہ میرے دوست نے نعرہ لگایا زبان کے ساتھ دل بولا، آپ نے بڑے آہستہ سے کہا، کیا کہا؟ علی مولا. تو زور سے کہیں تو میں جملہ ہدیہ کروں. اب میں نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی غدیر میں نبی بولا، کیا بولا؟ غدیر میں نبی بولا، کیا بولا؟ خدا کی قسم کتنا پست ہے یہ انسان، کتنا کم ظرف ہے یہ انسان کہ ایک عورت کے کہنے پر ایک اجنبی کو اپنا باپ مان لے گا، لیکن محمد کے کہنے پہ علی کو مولا نہیں مانے گا. تو ٹھیک ہے نا؟ بس دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اور مجھے بہت تیزی کے ساتھ کسی مرحلے پر لے کر جانا ہے. اتباع کے معنی پیروی کرنا. کیا بھول گئے سورہ یونس کی آیت 10واں سورہ 35ویں آیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا یہدی فما لکم کیف تحکمون. ایک وہ ہے جو حق کا راستہ دکھا رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو محتاج ہدایت ہے. فما لکم کیف تحکمون. تو فیصلہ تم کرو کہ اس کا اتباع کرو گے، اس کی پیروی کرو گے جو حق کا راستہ دکھا رہا ہے، یا اس کی پیروی کرو گے جو خود محتاج ہدایت ہے. ایک وہ ہے جو حق کا راستہ دکھا رہا ہے، حق کی ہدایت کر رہا ہے، دوسرا وہ ہے جو محتاج ہدایت. تو فیصلہ تم کرو کہ کس کا اتباع کرو گے، اس کا جو حق کا راستہ دکھا رہا ہے یا اس کا جو خود محتاج ہدایت ہے. تو سورہ یونس میں کہا کہ ہدایت کرنے والا اور محتاج ہدایت برابر نہیں، ہدایت کرنے والا اور محتاج ہدایت برابر نہیں. اور اب آگے بڑھ کر سورہ سجدہ میں آواز دی، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. سنو، مومن اور فاسق برابر نہیں، مومن اور فاسق برابر نہیں. اور پھر آگے بڑھ کر سورہ حشر میں آواز دی، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. سنو، جنتی اور جہنمی برابر نہیں، جنتی اور جہنمی برابر نہیں. تو ہدایت کرنے والا محتاج ہدایت برابر نہیں، مومن فاسق برابر نہیں، جنتی جہنمی برابر نہیں. اور اب آگے بڑھ کر سورہ مائدہ میں آواز دی، قل لا یستوی الخبیث والطیب. حبیب کہہ دو کہ طیب اور خبیث برابر نہیں، طیب اور خبیث برابر نہیں. اور پھر آگے بڑھ کر سورہ فاطر میں آواز دی، 35واں سورہ قرآن مجید کا، وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. سنو، سایہ دھوپ برابر نہیں، اندھیرا اجالا برابر نہیں، اندھا بینا برابر نہیں. اور اب سورہ زمر میں فیصلہ کیا، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین یعلمون. حبیب کہہ دو کہ عالم اور جاہل برابر نہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں. میں نے آیتیں پڑھ دی، نتیجہ آپ نکالیں گے. ہدایت کرنے والا محتاج ہدایت برابر نہیں، مومن فاسق برابر نہیں، جنتی جہنمی برابر نہیں، خبیث طیب برابر نہیں، اندھیرا اجالا برابر نہیں، سایہ دھوپ برابر نہیں، اندھا بینا برابر نہیں، عالم جاہل برابر نہیں. بھائی عالم جاہل برابر نہیں. اب وہ اللہ جو یہ پسند نہ کرے کہ جاہل عالم کے برابر کھڑا ہو جائے، وہ یہ کیسے پسند کرے گا کہ روٹیاں مان کر کھانے والا جاہل آگے ہو اور سلوری کہنے والا پیچھے. تو عالم جاہل برابر نہیں، سایہ دھوپ برابر نہیں، اندھیرا اجالا برابر نہیں، مومن فاسق برابر نہیں. اور اب پھر آگے بڑھ کر سورہ رعد میں آواز دی، 13واں سورہ قرآن مجید کا، وَالْمُفَضَّلُ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ. سنو، ساری سبزیاں برابر نہیں،
ساری سبزیاں برابر نہیں. اور پھر آگے بڑھ کر بنی اسرائیل میں آواز دی انظر کیفا فضلنا بعضهم علی بعض. سارے انسان برابر نہیں. اور پھر آگے بڑھ کر سورہ بقرہ میں آواز دی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. سارے رسول برابر نہیں. اور پھر آگے بڑھ کر 17ویں سورہ میں آواز دی ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض. سارے نبی برابر نہیں. تو ساری سبزیاں برابر نہیں, سارے انسان برابر نہیں, سارے رسول برابر نہیں, سارے نبی برابر نہیں. مقداد ابو ذر جیسا نہیں, ابو ذر سلمان جیسا نہیں. ارے جب نبی کے دربار میں بیٹھنے والے ایک جیسے نہ ہوئے تو حلوہ کھانے والا محمد جیسے کیسے ہو جائے گا؟ مقام محمد ہے. اگر مقام محمد کو سمجھ لو تو سارے جھگڑے حل ہو جائیں گے. بس رکنا نہیں ہے, اس مرحلے سے ذرا آگے جانا ہے. سورہ نساء میں کہتا ہے, میں رکا ہوں مقام محمد پر اور جانا ہے کسی خاص مرحلے تک. سورہ نساء میں کہتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اللہ کہتا ہے کہ میں نے محمد کو برہان بنا کے بھیجا. میں نے محمد کو برہان بنا کے بھیجا. برہان عربی کا لفظ ہے اور برہان کے معنی ہے دلیل ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے, میں نے محمد کو دلیل بنا کے بھیجا. تو میں اللہ دعویٰ ہوں یہ محمد میری دلیل ہے. میں اللہ دعویٰ ہوں اور یہ محمد میری دلیل ہے. اب مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. بھائی میرا دعویٰ ہے کہ میں قرآن پڑھنا جانتا ہوں. آپ دلیل مانگیں گے, میں قرآن پڑھ کے سنا دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو میرا دعویٰ ہے کہ میں قرآن پڑھنا جانتا ہوں. آپ نے دلیل مانگی, میں نے قرآن پڑھ کے سنا دیا. ٹھیک. اللہ کہتا ہے کہ میں اللہ دعویٰ ہوں اور یہ محمد میری دلیل ہے. تو اللہ دعویٰ ہے, محمد دلیل ہے. اب جاؤ جا کے کالے کوٹ والوں سے پوچھو وکیلوں سے پوچھو ججز سے پوچھو کہ دعویٰ اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک دلیل موجود ہے. دعویٰ میں اللہ دعویٰ ہوں محمد میری دلیل ہے. تو دعویٰ اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک دلیل موجود ہو. تو جب تک اللہ اللہ کے نعرے لگیں گے اس وقت تک یا رسول اللہ کے نعرے رہیں گے. تمہیں پسند آئے یا نہ آئے, ٹھیک ہے نا. اب رکنا نہیں ہے, اس وجہ سے آگے اس محمد رسول اللہ نے آواز دی کہ البنات رحمت والبنون نعمت. بیٹیاں رحمت ہے, بیٹے نعمت ہیں. بس آ گیا نا اس مرحلے تک. اس سے کہ دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. اس مرحلے تک آ گیا جس مرحلے تک لے کر آنا ہے. وہ جو دلیل ہے اللہ کی, اس نے پکار کے کیا کہا کہ البنات رحمت والبنون نعمت. بیٹیاں رحمت ہیں, بیٹے نعمت ہیں. بہت توجہ رکھیے گا. رسول نے کیا فرمایا, بیٹیاں رحمت ہیں. اور وہ مشہور آیت جو آپ کے ذہنوں میں ہے, یہ محمد کیا ہے, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو محمد رحمت ہے عالمین کے لیے. اور اس محمد نے کہا کہ بیٹیاں رحمت ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو عالمین کے لیے رحمت ہو اس کا نام ہے محمد, اور جو محمد کے لیے رحمت ہو اس کا نام ہے فاطمہ. رحمت آئی. دیکھو بیٹیاں رحمت ہے تو نبی کے گھر میں رحمت آئی. بہت توجہ رکھیے گا, نبی کے گھر میں رحمت آئی. بیٹیاں رحمت ہے نا. اور میں نے کیا کہا کہ نبی کے گھر میں رحمت آئی. حسین نے بیٹوں کے باوجود ایک بیٹی کی تمنا کی یا نہیں؟ بس تو بیٹیاں رحمت ہے, نبی کے گھر بیٹی آئی. جب بیٹی آئی تو گھر کی کنیز نے آ کے رسول اللہ کو اطلاع دی کہ اللہ کے رسول بیٹی پیدا ہوئی ہے. اللہ کے رسول بیٹی پیدا ہوئی ہے.
جیسے ہی کہا کہ اللہ کے رسول بیٹی پیدا ہوئی ہے، کچھ لوگ نبی کی بزم میں تشریف فرما تھے، انہوں نے جب سنا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ذرا سا کبیدہ خاطر ہوئے، چہرے پہ رنگ آئے اور پکار کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول بیٹی کا پیدا ہونا کوئی اچھا شگون تھوڑی ہے، اللہ کے رسول بیٹی کا پیدا ہونا کوئی اچھا شگون تھوڑی ہے، میں زمانے جاہلیت کی بات نہیں کر رہا۔ جیسے ہی کہا نا کہ اللہ کے رسول بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ جو بیٹھے تھے انہوں نے پکار کے رسول سے کہا اللہ کے رسول بیٹی کا پیدا ہونا کوئی اچھا شگون تھوڑی ہے۔ تو اب جانتے ہیں نبی نے کیا فرمایا؟ بیٹی نہیں کہا، کہنے لگے حاذہ ریحانۃ رزق اللہ الیہ، بیٹی نہیں، حاذہ ریحانۃ، یہ جنت کا پھول ہے، رزق اللہ الیہ، اور یہ میرے اللہ کا تحفہ ہے، یہ جنت کا پھول ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے۔ تو اللہ نے یہ تحفہ کسے دیا؟ محمد رسول اللہ کو۔ بھائی فاطمہ کیا ہے؟ اللہ کا تحفہ، اور اللہ نے یہ تحفہ کس کو دیا؟ محمد رسول اللہ کو، ٹھیک ہے نا؟ اب مثال سنے تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ بھائی یہ میرے ہاتھ میں خاتم ہے، خاتم عربی میں انگوٹھی کو کہتے ہیں، ٹھیک، یہ میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، میں یہ انگوٹھی اپنے یہ بزرگ سامنے تشریف فرمائے ان کو تحفے میں دیتا ہوں، ٹھیک، ان کو حق ہے کہ یہ میرے اس تحفے کو بیٹھے بیٹھے وصول کر لیں، کیوں؟ اس لیے کہ بزرگ ہیں، ٹھیک۔ اچھا اب یہ سامنے بچہ بیٹھا ہے، اگر میں یہ انگوٹھی اس بچے کو تحفے میں دوں تو یہ بچہ میرے اس تحفے کو کھڑے ہو کے وصول کرے گا، کھڑے ہو کر وصول کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ دستور دنیا ہے، تہذیب دنیا ہے کہ اگر تحفہ بڑے کی طرف سے ہو تو کھڑے ہو جاؤ۔ فاطمہ ہے اللہ کا تحفہ، جب آتے واپس کھڑا ہو جاتا ہے۔ حاذہ ریحانۃ رزق اللہ الیہ، یہ فاطمہ کیا ہے؟ جنت کا پھول۔ دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے اور مجھے بات کو کسی مرحلے پہ لے جا کر روک دینا ہے، ٹھیک۔ تو فاطمہ کیا ہے؟ جنت کا پھول، اور کیا ہے؟ رزق اللہ الیہ، یہ میرے اللہ کا تحفہ ہے، ٹھیک۔ اب گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، پلی بڑی، اور اب دیکھیں جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے وہاں پیغامات تو آتے ہیں، جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے وہاں پیغامات تو آتے ہیں نا۔ تو اب نبی کی بیٹی کے لیے پیغامات آنے شروع ہوئے، کوشش ہے کہ کہیں سے نبی سے رشتہ جڑ جائے، ٹھیک ہے نا؟ جب گھر میں بیٹی ہوگی تو پیغامات تو آئیں گے۔ تو کوئی آیا، کہا اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، عرب کے بڑے سردار کا پیغام ہے آپ کی بیٹی کے لیے۔ کہا بھائی اس سے کہہ دو کہ اس بیٹی کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ کوئی دوسرا آیا کہ اللہ کے رسول بہت دولت مند شخص ہے، پیغام ہے آپ کی بیٹی کے لیے۔ کہا بھائی اسے بھی کہہ دو کہ اس بیٹی کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ اب پیغامات آ رہے ہیں اور رسول ایک ہی جواب دے رہے ہیں کہ بھائی اس بیٹی کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، اس بیٹی کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ تو اب میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں کہ سورج کو پلٹا دے اس کا اختیار آپ کے پاس ہے، چاند کو توڑ دے اس کا اختیار آپ کے پاس ہے، ستارے کو اتار لے اس کا اختیار آپ کے پاس ہے، سنگیتوں سے تسبیح پڑھوا لے اس کا اختیار آپ کے پاس ہے، بچو سے کلمہ پڑھوا لے اس کا اختیار آپ کے پاس ہے۔ اور وہ اختیار جو ہر باپ کو اپنی بیٹی پہ ہے وہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، وہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے بھائی، وہ اختیار جو ہر باپ کو اپنی بیٹی پر ہے اور صیغہ نکاح میں ہے، وکالتاً عنہا وعن ابیہا، میں صیغہ جاری کر رہا ہوں لڑکی کی نمائندگی میں اور اس کے باپ کی نمائندگی میں، تو اتنا اختیار ہے باپ کو۔ اور پیغامات آ رہے ہیں، رسول ایک ہی جواب دے رہے ہیں، اس بیٹی کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، اس بیٹی کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ اچھا بھائی نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ نام ہے احمد مختار، بیٹی پہ اختیار نہیں ہے۔
بھائی نام ہے احمد مختار اور بیٹی بھی اختیار نہیں ہے، تو آخر بات کیا ہے؟ تو رسول یہی کہیں گے کہ بھائی یہ ہے معصومہ، یہ ہے معصومہ، اور میں بناتا ہوں مسلمان، میں معصوم نہیں بنایا کرتا، معصوم بناتا ہے اللہ، تو اب اپنے پاس سے معصوم بنا کے بھیجے تو شادی ہو۔ گفتگو بہت زیادہ طویل ہوئی ہے، تو رسول یہی جواب دیں گے کہ بھائی یہ ہے معصومہ، اور میرا کام ہے مسلمان بنانا، میں معصوم نہیں بنایا کرتا، معصوم بناتا ہے اللہ، تو اب اپنے پاس سے معصوم بنا کر بھیجے تو شادی ہو۔ اب سمجھ میں آیا کہ علی کو کعبے میں کیوں پیدا کیا؟ بس گفتگو اس برس سے بہت زیادہ آگے نہیں جائے گی۔ بھائی میں بناتا ہوں مسلمان، یہ ہے معصومہ، معصوم بناتا ہے اللہ، تو اب اپنے پاس سے معصوم بنا کر بھیجے تو شادی ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں تک بات آ گئی تو ایک روایت سن لیں تاکہ بات کو میں مکمل کر دوں۔ بڑی بڑی کتابوں میں روایت مل جائے گی، تاریخ کی کتابوں میں روایت ملے گی۔ بھائی رسول ایک دن رسول مسجد میں تشریف فرما ہے اور دروازہ مسجد سے علی داخل ہوئے، جیسے ہی علی داخل ہوئے رسول نے اٹھ کر علی کو گلے لگایا، اور گلے لگانے کے بعد علی کی صورت دیکھی اور مسکرا کے کہنے لگے کہ یا علی ان اللہ قد زوجہا، یا علی اللہ نے تمہارا نکاح فاطمہ کے ساتھ عرش پر پڑھ دیا، یا علی اللہ نے تمہارا نکاح فاطمہ کے ساتھ عرش پر پڑھ دیا، ان اللہ قد زوجہا، پڑھ دیا۔ خدا کی قسم یہ علی اور فاطمہ وہ ہے جن کا نکاح اللہ نے پڑھا ہے، تو اب جن کا نکاح اللہ پڑھے ان کا نوازنا، ٹھیک ہے نا؟ تو ان اللہ کا سمجھا، یا علی اللہ نے تمہارا نکاح عرش پر فاطمہ کے ساتھ پڑھ دیا، اور سنو یا علی اللہ نے فاطمہ کے حق مہر میں اس زمین اور آسمان کو رکھ دیا۔ فاطمہ کا حق مہر کیا رکھا اللہ نے؟ زمین و آسمان۔ تو یا علی اللہ نے فاطمہ کے حق مہر میں اس زمین اور آسمان کو رکھ دیا۔ اب مثال سنیں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ فاطمہ کا حق مہر میں کیا رکھا اللہ نے؟ زمین اور آسمان کو، ٹھیک ہے نا؟ اب فرض کریں یہ میں جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بس یہ مثال پہ بات روک دوں گا، یہ میرے بزرگ تشریف فرما ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ جناب فلاں دن جو ہے وہ میرے صاحبزادے کا نکاح، آئیے اور آ کے نکاح پڑھا دیجیے، ٹھیک؟ میں اس دن وقت معینہ پر پہنچ گیا، ٹھیک ہے؟ اور جب میں نکاح پڑھانے بیٹھا، میں نے آغاز کیا نکاح کا، تو میں نے لڑکی کی طرف سے حق مہر لکھے 5 ارب روپے۔ میں نے لڑکی کی طرف سے حق مہر کتنے لکھے؟ 5 ارب روپے۔ جیسے ہی میں نے 5 ارب روپے حق مہر لکھا لڑکی کی طرف سے، میرے بزرگ ناراض ہو گئے، کہنے لگے بھائی اتنی بڑی رقم حق مہر کی میرا بیٹا دے گا کیسے؟ نہ میرے بیٹے کی حیثیت ہے نہ میری حیثیت ہے، یہ 5 ارب روپے حق مہر دے گا کیسے؟ اللہ نے حق مہر میں زمین و آسمان کو رکھا۔ تو یا دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ مانو کہ اللہ کو علی کی حیثیت کا اندازہ نہیں تھا، یا پھر یہ مانو کہ اللہ کی نگاہ میں علی کی حیثیت اس زمین و آسمان کی ملکیت ہے۔ دو ہی صورتیں ہیں بھائی، دو ہی صورتیں ہیں نا کل، کہ یا تو یہ مانو کہ اللہ کو علی کی حیثیت کا اندازہ نہیں تھا، یا پھر یہ مانو کہ اللہ کی نگاہ میں علی زمین و آسمان کا مالک ہے۔ بس بات مکمل ہو گئی، اس مرحلے سے بہت زیادہ آگے نہیں جانا ہے۔ اچھا تو معصومہ ہے، معصومہ یہ ہے معصومہ، اور معصومہ کی شادی غیر معصوم سے
نہیں ہو سکتی. آپ ہو سکتا ہے کہ اسے خطابت سمجھے, خدا کی قسم خطابت نہیں ہے, دلیل قرآن سے موجود ہے. مریم کے لیے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. مریم ہم نے تمہیں مصطفیٰ بنایا, ہم نے تمہیں طاہر کیا. تو مریم ہے معصومہ. اور مریم کے زمانے میں مریم کا کوئی کفو معصوم موجود نہیں تھا جس سے شادی ہو. بھائی بہت توجہ رکھیے گا بھائی, مریم ہے معصومہ, چونکہ کوئی کفو موجود نہیں تھا مریم کا, اس لیے مریم کی شادی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا, بس بات مکمل ہو گئی. دو جملے. اچھا تو پروردگار کروا دے معصومہ کی شادی غیر معصوم سے. سوال ہے کہ مالک کروا دے معصومہ کی شادی غیر معصوم سے. کہا بھائی یہ تو ہونے نہیں دوں گا. مالک بات کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا اصول ہے. اور قرآن کی آیت میں ہے الرجال قوامون علی النساء, شادی کے بعد مرد کو عورت پر برتری حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہا بھائی معصومہ کی شادی میں غیر معصوم سے نہیں ہو دوں گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ معصومہ ہے تابع عصمت اور غیر معصوم ہے خطا کار. اگر معصومہ کی شادی غیر معصوم سے ہو جائے تو عصمت خطا کار کی تابع ہو جائے گی. تو سب کچھ قبول ہے مگر یہ قبول نہیں کہ عصمت خطا کار کی تابع ہو جائے. تو وہ اللہ جو یہ پسند نہ کرے کہ عصمت خطا کار کی تابع ہو جائے, وہ یہ کیسے پسند کرے گا کہ عصمت خطا کار کے ہاتھ پہ بیعت کر لے. بس بات مکمل ہو گئی, اس وجہ سے آگے نہیں جانا. اچھا تو معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہونے دوں گا. معصومہ کی شادی کیوں؟ اس لیے کہ معصومہ ہے تابع عصمت, غیر معصوم ہے خطا کار. اگر شادی ہو گئی تو عصمت خطا کار کے تابع ہو جائے گی. تو بھائی یہ تو ممکن نہیں ہے. اچھا مالک تو پھر اب کرے گا کیا؟ کہنے لگا اب قاعدہ فطرت کو توڑ دوں گا. قاعدہ فطرت کو توڑ دوں گا. بھائی عادت کے قانون کو توڑوں گا. عادت ہے کہ شوہر نہ ہو تو اولاد نہ ہو, اور آیت ہے کہ بغیر شوہر کے اولاد ہو جائے. تو عیسیٰ کو اپنی آیت بناؤں گا. اسی لیے آواز دی وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ, ہم نے عیسیٰ کو اپنی آیت بنائی. مالک ٹھیک ہے بغیر شوہر کے اولاد دے دی, لیکن پروردگار خطرہ تھا کہ اب معاشرے کا ہر وہ بچہ جس کا باپ نہ معلوم ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں عیسیٰ جیسا, میری ماں مریم جیسے ہے. تو اب عادت کے قانون کو توڑنا بھی ہے اور نسب کو بچانا بھی ہے. تو پروردگار کرے گا کیا؟ کہا گھبراؤ مت, اب میں معصومہ کے لیے ایک نشانی رکھوں گا, اور وہ نشانی یہ ہوگی کہ معصومہ کا بچہ اس عمر میں بولے گا جو نہ بولنے کی عمر ہے. معصومہ کا بچہ اس عمر میں بولے گا جو نہ بولنے کی عمر ہے. تو اب معصومہ کی صفت کیا ہے کہ جس کا بچہ نہ بولنے کی عمر میں بولے وہ ہے معصومہ. اب فاطمہ بنت اسد سمجھ میں آئی یا نہیں؟ بس آخری جملہ بھائی, جس کا بچہ نہ بولنے کی عمر میں بولے وہ ہے معصومہ ہے. اب فاطمہ بنت اسد سمجھ میں آ گئی نہیں؟ ابھی کہہ کے گزرا ہوں, ابھی کہہ کے کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی. اب ابو طالب سمجھ میں آئے. بس عزیزو بس عزیزو گفتگو بولنے پر اسلام پذیر ہو گئی. مالک تو قاعدہ عصمت کو توڑ دیتا, معصومہ کی شادی غیر معصوم سے کر دیتا. کہا کہ نہیں. مالک وجہ کیا ہے؟ کہا بھائی ہم نے ہدایت کی ذمہ داری ہی عصمت کو دی ہے. ہم نے ہدایت کی ذمہ داری عصمت کو دی ہے, تو اس قاعدے کو میں توڑ نہیں سکتا. تو ہدایت وہ کرے جو مقام عصمت پر ہو, ہدایت وہ کرے جو مقام معصومیت پر ہو. اور ایک مرتبہ نور کی شہزادی نے دربار میں ہدایت کی اور مقام عصمت کبریٰ سے بولی. بسم اللہ, خطبہ فلک کے 2 جملے اور بات مکمل ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک والصلاۃ تنزیلا لکم من الکبر والزکاۃ تزکیۃ للنفس ونما فی الرزق والصیام تثبیتا للاخلاص والحج
تشریحا للدین والعدل تنسیقا للقلوب والطاعتنا نظاما للملہ وامامتنا امانا من الفرقہ. بس بات مکمل ہو گئی. شہزادی فاطمۃ الزہرا نے دربار میں جو خطبہ دیا تو اس میں یہی تو فرمایا مقام ہدایت پر کہ فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک. اللہ نے ایمان کو اس لیے واجب کیا تاکہ تمہارے دل شرک سے پاک ہو جائیں. والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر. اور اللہ نے نماز کو اس لیے واجب کیا تاکہ تم تکبر سے بچو اور اس کی کبریائی کا اعلان کرو. والزکاۃ تزکیۃ للنفس ونفع الرزق. اور اللہ نے زکوٰۃ کو اس لیے واجب کیا تاکہ نفسوں کا تزکیہ ہو, رزق میں برکت ہو. والصیام تثبیتا للاخلاص. اور سنو, اللہ نے روزوں کو اس لیے واجب کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ کتنے مخلص ہو لا الہ الا اللہ کہنے میں. والحج تشریحا للدین. اور اللہ نے حج کو اس لیے واجب کیا تاکہ دین کو تقویت پہنچے. والعدل تنسیقا للقلوب. اور اللہ نے عدل کو اس لیے واجب کیا تاکہ تمہارے دلوں میں بھائی چارہ پیدا ہو. وطاعتنا نظاما للملہ وامامتنا امانا من الفرقہ. اور اللہ نے ہماری اطاعت کو اس لیے واجب کیا تاکہ تمہیں ایک مستقل نظام مل جائے. وامامتنا امانا من الفرقہ. اور اللہ نے ہماری امامت کو اس لیے واجب کیا تاکہ تم در بدر بھٹکنے سے بچ جاؤ. بس بس عزیزو, گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. دامن وقت میں گنجائش تھی. بس فاطمہ کے نام پر جاؤ لے جاؤ, خدائی فاطمہ کے نام پر کہہ رہی ہے کبریائی فاطمہ کے نام پر جاؤ لے جاؤ, خدائی فاطمہ کے نام پر. اور کاٹ دیں گے حضرت عباس تیرے ہاتھ کو, کاٹ دیں گے حضرت عباس تیرے ہاتھ کو. تو نے گر انگلی اٹھائی فاطمہ کے نام پر. نعرہ حیدری حیدری حیدری. بس عزیزو, بس عزیزو, گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. جناب مولانا, گفتگو کو میں اس مرحلے پر روک رہا ہوں. میرے دوست برادر بزرگ مولانا ڈاکٹر علی عباس زیدی صاحب تشریف فرمائے اور بات اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. وہ بی بی جس کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی, وہ بی بی جس کی شان میں سورہ کوثر نازل ہوا, وہ بی بی جس کی شان میں سورہ حلقہ نازل ہوا, وہ بی بی جس کی تعظیم میں نبی اٹھ جاتے تھے. خدا معلوم کہ اس بی بی پر کون سی مصیبت ٹوٹی کہ ایک مرتبہ فاطمہ نے سر کے بالوں کو بکھرایا, سیاہ چادر ڈالی اور آئی اپنے بابا رسول اللہ کی قبر مطہر پر. آنے کے بعد دونوں ہاتھ قبر رسول پر رکھ دیے اور سلام کیا, بابا آپ پر میرا سلام ہو. اور اس کے بعد وہ جملہ کہا جو آپ بار بار سنتے ہیں, سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سن لیالیہ. بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر روشن دنوں پہ پڑتی تو وہ تاریک راتوں پہ بدل جاتے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. طریقہ تھا فاطمہ زہرا کا, طریقہ تھا کہ صبح کے وقت اپنے بابا پر گریہ کرتی, دوپہر کے وقت اپنے بابا پر روتی, شام کے وقت اپنے بابا پر گریہ کرتی, رات کے وقت اپنے بابا پر گریہ کرتی. ایک دن مدینے والے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا علی, یا علی, بنت رسول سے کہہ دیجئے کہ ان کے ہر وقت رونے سے ہمارے کاروبار زندگی میں خلل پیدا ہوتا ہے, تو رونے کا کوئی وقت معین کر لے. علی آئے آ کے کہا کہ بنت رسول مدینے والے آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ کے ہر وقت کے رونے سے گریے سے ہمارے کاروبار زندگی میں خلل پیدا ہوتا ہے, کوئی وقت معین کر لے. جانتے ہو نبی کی بیٹی نے کیا فرمایا؟ کہنے لگی ابو الحسن مدینے والوں سے کہہ دیجئے کہ اب ان کے نبی کی بیٹی انہیں زیادہ پریشان نہیں کرے گی, کہہ دیجئے. اور یا ابو الحسن, یہ پیغام تھا مدینے والوں کے لیے, اور آپ سے گزارش ہے
کہ جنت البقیع کے قریب میرے لیے ایک حجرہ تعمیر کریں جہاں بیٹھ کر میں اپنے بابا رسول اللہ کو گریا کر سکوں. علی نے اپنے ہاتھوں سے وہ حجرہ بنایا, اس کا نام ہے بیت الحزن. جب بن گیا نا تو فاطمہ زہرا کا طریقہ تھا کہ صبح سویرے زینب کو لیتی, ام کلثوم کو لیتی, حسن و حسین کا ہاتھ تھامتی, آتی بیت الحزن میں اور شام تک اپنے بابا رسول اللہ کو یاد کر کے گریا کرتے. ایک دن فاطمہ بیت الحزن سے واپس آئیں, گھر میں داخل ہوئیں, علی نکل رہے تھے, فاطمہ گھر میں داخل ہو رہی تھی. ایک مرتبہ علی کی نگاہ پڑی فاطمہ زہرا کے چہرے پر, پکار کہنے لگے کہ بنت رسول, جب سے آپ کے بابا رسول اللہ کا انتقال ہوا میں نے کبھی آپ کے چہرے پر خوشی نہیں دیکھی, یہ آج خوشی کے آثار کیسے ہیں؟ تو جانتے ہو, فرمانے لگی کہ یا علی میں بیت الحزن گئی تھی اور اپنے بابا پر گریا کر رہی تھی, روتے روتے میری آنکھ لگ گئی, میرا بابا خواب میں آیا اور آ کے کہنے لگا فاطمہ تیری مصیبتوں کے دن دور ہوئے, تو مجھ سے آنے لگی. تو یہ جو خوشی دیکھ رہے ہو نا, یہ بابا سے ملاقات کی خوشی ہے. خدا کی قسم اس گھرانے کا دستور عجیب ہے, جب بھی بیٹی پر کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو باپ خواب میں آتا ہے. محمد فاطمہ کے خواب میں آئے اور شام کے زندان میں حسین سعیدہ کے خواب میں آئے کہ بیٹی میرے پاس چلی آؤ. دو جملے اچھا, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. وہ دن آیا کہ شہزادی فاطمہ زہرا نے علی کو پکارا اور پکار کے کہا یا ابو الحسن مجھے آپ سے کچھ وصیتیں کرنی ہیں. بس یہ سننا تھا کہ علی مڑے کنیز کی طرف اور پکار کے کہا کہ ذرا زینب اور ام کلثوم کو سنبھالو. پھر مڑے حسن و حسین کی طرف, کہا بیٹا جاؤ جا کے اپنے نانا رسول اللہ کے قبر مطہر کی زیارت کر کے آؤ. بچے حسن اور حسین زیارت کے لیے نکلے. کنیز نے ام کلثوم اور زینب کو سنبھالا. اب علی فاطمہ کے سرانے آ کے بیٹھ گئے. معصوم زوجہ نے معصوم شوہر سے وصیت کی, یا علی میری پہلی وصیت یہ ہے کہ اگر پوری زندگی میں کوئی خدمت میں کمی رہ گئی ہو تو وہ اسی دنیا میں مجھے معاف کر دینا. علی نے چیخ مار کے گریا کیا اور رو کے کہنے لگے بی بی تم صاحب تطہیر ہو, تم سے تقصیر ممکن نہیں. وصیت ہے کی, کہا یا علی میری دوسری وصیت یہ ہے کہ مرنے کے بعد میرے بچے یتیم ہوں گے. حسن حسین زینب ام کلثوم یتیم ہوں گے, بن ماں کے ہوں گے. تو اگر کوئی کوتاہی تقصیر ہو جائے تو یا علی انہیں ڈانٹنا مت. بس یہ سننا تھا کہ پکار کے کہا میرے مولا نے کہ بی بی جیسے تم صاحب تطہیر ویسے تمہارے بچے بھی صاحب تطہیر. کہا یا علی میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ تاریخ شب میں اٹھایا جائے اور میرے دشمنوں کو میرے جنازے میں شرکت نہ کرنی جائے. اور یا علی میری آخری وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو تم مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دو گے, اپنے ہاتھوں سے کفن پہناؤ گے, اپنے ہاتھوں سے دفناؤ گے. اور علی دفنانے کے بعد بھول مت جانا, کبھی کبھی قبر پر آ کے سلام کر لینا. علی نے پکار کے کہا کہ بیوی ایک شرط ہے کہ جب میں سلام کروں تو جواب سلام اپنے کانوں سے سنو. اس کے بعد علی اور فاطمہ کچھ دیر تک گریا کرتے رہے. ابھی گریا کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی. علی گئے, دروازہ کھولا, دیکھا کہ حسن اور حسین دروازے پہ کھڑے ہیں. گھبرا کر پوچھنے لگے بیٹا حسن بیٹا حسین تم تو نانا کی قبر کی زیارت کو گئے تھے, یہ اتنے جلدی کیسے آ گئے؟ تو بچے رو کے کہنے لگے بابا کیا بتلائے, جب ہم رسول کی قبر کے سرانے پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ابراہیم خلیل اللہ اپنے بالوں کو بکھرائے ہوئے کھڑے ہیں اور پکار کے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ فاطمہ زہرا کے یتیم آ رہے ہیں. تو بابا کیا ہماری ماں دنیا سے گزر گئی؟ بس آخری جملہ. فاطمہ اپنے حجرے میں گئی, وصیت بیان کے حجرے میں گئی اور کنیز سے کہنے لگی کہ حجرے کے باہر بیٹھ جا اور جب تک میری تسبیح اور تقدیس کی آواز آتی رہے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے, جب آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھنا دنیا سے گزر گئی. علی مسجد کا رخصت ہوئے, کنیز کہتی ہے کچھ دیر تک تسبیح اور تقدیس کی آوازیں آتی رہیں, ایک مرتبہ آواز آنا بند ہوئی, فاطمہ دنیا سے گزر گئی. کنیز دوڑ کر مسجد میں آئی اور زبان سے کچھ نہیں کہا, سر سے چادر اتاری, علی کے قدموں پہ رکھی اور بے اختیار کا انا للہ و انا الیہ راجعون. آئے علی, آخری جملہ, علی آئے گھر میں, جنازہ تیار کیا. وصیت تھی نا کہ یا علی مجھے غسل دینا, یا علی مجھے غسل دینا.
راوی کہتا ہے کہ علی نبی کی بیٹی کو غسل دے رہے تھے کہ ایک مرتبہ علی نے چیخ مار کے رونا شروع کیا. جب علی کی آواز گھر کے باہر پہنچی تو علی کے ساتھیوں نے پکار کے کہا کہ مولا آپ تو فاتح خیبر ہیں, آپ تو فاتح بدر ہیں, آپ تو فاتح احد ہیں, تو مولا صبر کیجئے. رو کے فرمانے لگے کہ چاہتا تو ان کے صبر کروں لیکن پسلیوں کا زخم مجھے صبر نہیں کرنے دیتا. آخری جملے جنازہ تیار ہوا اور علی نے پکارا بچوں کو, یا زینب, یا ام کلثوم, یا حسن, یا حسین, بچوں آؤ اور آ کے ماں کا آخری دیدار کر لو. راوی کہتا ہے کہ 2 بچے آئے اور ماں کا دیدار کیا. حسن آیا, ماں سے لپٹ گیا, دیدار کیا. ام کلثوم آئی, ماں سے لپٹ گئی, دیدار کیا. لیکن زینب دروازے پہ کھڑی رہی. آخری جملہ, حسین دروازے پہ کھڑا رہا. علی نے کہا بیٹا حسین, بیٹی زینب آؤ اور آ کے ماں کا آخری دیدار کر دو. تو حسین پکارا, رو کے کہنے لگا بابا ہم اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک اماں ہمیں ویسے نہ پکارے جیسے مریم نے عیسیٰ کو پکارا تھا. بس یہ سننا تھا کہ بندے کفل ٹوٹے. ایک ہاتھ سے زینب کو بلایا, دوسرے ہاتھ سے حسین کو بلایا, بچے آئے اور ماں سے لپٹ گئے. جبریل آیا, علی بچوں کو سنبھالو, کہیں کائنات میں سلسلہ